نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت قلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاؤس الكبرياء وخماء الجبروت جسده صورة معاني الملك والملكوت الذي هو فلك صبح أنوار الوحدانية وطلعة شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وطور تجلیات الإحسانیہ وعرش حضرات الرحمانیہ ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر فی سر مستور بسر لسر لا يعلم عالم وَيُدْرِكَ مُدْرِكٌ وَلَا يَعْقِلُ عَاقِلُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ أما بعد قال الله جل شانه في الكلام المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آئی صدائے خالق غفار واہ واہ اے نور عین احمد مختار واہ واہ کہتے ہیں اس کو ضربت تلوار واہ واہ اے صدمہ و بلا کے گرفتار واہ واہ لیکن نہ بہت تیگ کے جوہر دکھائیے لیکن نہ بہت تیگ کے جوہر دکھائیے ہے امتحان صبر کا گردن کٹائیے آئی صدائے خالق غفار واہ واہ کیا سخی تھا ساقی تسنیم و کوثر کا پسر کوثر نہر ہے تسنیم حوض ہے جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلائیں گے جام مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا اور جو علی کے دشمن ہیں ان کو کوثر و تسنیم سے کوئی تعلق نہیں کیا سخی تھا ساقی تسنیم و کوثر کا پسر غیر کو پانی پلایا آپ پیاسا رہ گیا شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں سامعین محترم جمعے کا دن ہے 10 محرم کا دن ہے اور قیامت کا دن بھی یہی ہوگا روایات میں آتا ہے 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی 10 محرم کو بنی اسرائیل کو رستہ ملا 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکلے 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے مگر عزیزان گرامی اتنے واقعات ہونے کے باوجود اتنے واقعات ہو جانے کے باوجود 10 محرم کو جو شہرت جو عزت جو مقام جو مرتبہ ملا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ملا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت
کیا قیامت سے کم نہیں؟ حضرت امام حسین کی شہادت قیامت سے کم نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت قیامت سے پہلے قیامت تھی۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جنت عطا میں نہیں جزا میں لی ہے۔ عطا اسے کہتے ہیں جو دے کر پھر بعد میں واپس لے جا سکتی ہے۔ امام حسین نے جنت عطا میں نہیں جزا میں لی ہے۔ عطا اسے کہتے ہیں جو دے کر پھر بعد میں واپس لی جا سکتی ہے، لیکن جزا احسان نہیں ہوتی، کیونکہ یہ محنت کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے اور دینے والا عطا کی طرح اسے واپس نہیں لے سکتا۔ مثلاً یہ اور دینے والا عطا کی طرح اسے واپس نہیں لے سکتا۔ بھئی میری مرضی ہے، اگر میرے پاس قلم ہے تو میں چاہوں تو اس کو دے دوں، پھر اس کے بعد میں جو ہے اگر میں کسی کو دوں پھر وہ اس کی مرضی ہے، اس کو وہ دے یا نہ دے۔ مگر اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ جناب آپ کا قلم تو میں سفارش کر سکتا ہوں، خود ہی نہیں دے سکتا، صرف سفارشی بن سکتا ہوں، آگے حاجی صاحب کی مرضی ہے کہ یہ قلم دیں یا نہ دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَزَاؤُهُمْ، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے جنت اور جنت کی نعمتیں حسین کو اس کے صبر کی جزا میں دے دی ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یعنی حسین نے یہ جو جنت کے حسین جو مالک بنے ہیں، یہ انہوں نے محنت کر کے یہ کمایا ہے، صبر کر کے یہ جو ہے دکھایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے سورہ دہر میں 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے جنت اور جنت کی نعمتیں حسین کو اس کے صبر کی جزا میں دے دی ہیں۔ اب جسے جنت چاہیے مسجد سے نہیں ملے گی، سجدے کرنے سے نہیں ملے گی، روزے رکھنے سے نہیں ملے گی، عبادت سے نہیں ملے گی، ریاضت سے نہیں ملے گی، یعنی بغض امام حسین دل میں ہو اور مسجد میں جا کر 1000 ٹکریں مارے، اسے جنت نہیں مل سکتی۔ جنت حاصل کرنی ہو تو امام حسین علیہ السلام کے در دولت پر آنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَعَدَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل النار، اگر کوئی شخص بیت الحرام میں رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا اور روزہ بھی رکھتا ہو، اس کے دل میں اہل بیت محمد سے بغض ہو تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت الحرام میں رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اس کے دل میں اہل بیت محمد سے بغض ہو، حسد ہو تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ غور کریں، جب گستاخ اہل بیت کو کعبے کی نمازیں فائدہ نہیں دے سکتی تو ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ ہم جو اپنی مسجدوں میں، اپنے شہروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، رامپور میں، مراد آباد میں، دلی میں، بریلی میں، کشمیر میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جموں میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ نمازیں ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گی؟ جو آدمی مقام ابراہیم میں نماز پڑھے، روزہ رکھے، اسے فائدہ نہ پہنچے تو ہماری نمازیں کیا کام ہو سکتی ہیں؟ ہماری نمازیں کیا کام آ سکتی ہیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو حسین سے بھی پیار کرو اور حسین کے نانا جان سے بھی پیار کرو۔ بھئی اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو اسے پاسپورٹ کی ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں کے عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ویزا دکھاؤ، تو ویزا دکھایا جاتا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ کچھ ہندوستان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی جو مہر لگی ہوئی ہوتی ہے ویزے پر، تو وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں ہمارے آدمی کی اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے اندر جانے دیتے ہیں۔ اور اگر ویزے پر مہر ان کے آدمی کی لگی ہوئی نہیں ہوگی تو وہ سمجھیں گے یہ جو ہے جعلی پاسپورٹ ہے، غلط پاسپورٹ ہے اور غلط ویزا ہے، اس کی
اس کی وجہ سے جو ہے ہم تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی جب تم زندگی کا پاسپورٹ لے کر جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے اور کہو گے نمازیں دیکھ لو کیسی خشوع خضوع والی ہیں، حج کتنے اچھے ہیں، تبلیغ کیسی ہے، اللہ فرمائے گا وہاں ہمارے سفیر تھے، ایک سفیر مدینے میں تھا، ایک سفیر نجف میں تھا، ایک سفیر بغداد میں تھا، ایک سفیر بغداد میں تھا، ایک سفیر اجمیر میں تھا۔ کسی سفیر کی مہر ہے تمہارے پاس، ویزا ہے، تو جو کہے گا نہیں ویزا تو نہیں ہے، اللہ فرمائے گا کسی سفیر کی مہر ہے تمہارے پاس، ویزا ہے، تو جو کہے گا نہیں ویزا تو نہیں ہے، نوافل کے روزے کا نماز کا پاسپورٹ ہے، تو اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، کیونکہ نمازوں کے پاسپورٹ کے ساتھ محبت اہل بیت کا ویزا بھی ضروری ہے۔ لوگ کہیں گے کہ میرے پاس نماز کا پاسپورٹ ہے، روزے کا پاسپورٹ ہے، حج کا پاسپورٹ ہے، اللہ فرمائے گا محبت اہل بیت بھی ہونا ضروری ہے، اس کا بھی ویزا لاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ امام علی مقام نے صبر کی انتہا کر دی، صبر کے قاب قوسین کا نام حسین ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دو ہستیاں صابر گزری ہیں، ایک ہیں حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیے، صبح قوم پتھر مارتی ہے، اللہ کا نبی پتھروں کی چوٹ سے لہو لہان ہو جاتا ہے مگر صبر کرتا ہے۔ شام کو جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جسم پر اپنا پر لگاتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صبر حسین کی شان دیکھنا، حضرت نوح علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ خون جسم ہے، فرشتہ آتا ہے اور پر لگاتا ہے تو نوح علیہ السلام ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور میرے امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ فرشتہ آتا ہے، پر ٹوٹا ہوا ہے، حسین کے جھولے کے ساتھ اپنا پر لگاتا ہے تو اس کا پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جاگ کے سنیں، یہاں صرف سننا ہے، سوچنا گھر جا کر کے۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی صابر ہے، لیکن بالخصوص پہلا صابر دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام ہے، جو سارا دن پتھر کھاتے ہیں اور پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ جبریل شفا دیتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نوح کا شافی ہے مگر حسین کا درزی ہے، حسین کا دربان ہے، حسین کا نوکر ہے، حسین کے گھر کی چکی چلانے والا ہے۔ جب نبیوں کو شفا ملے حسین علیہ السلام کے درزی سے تو حسین سے کیوں نہ مانگتا ہے؟ تو حسین سے کیوں نہیں مانگتا ہے؟ حسین ہیں۔ تو پہلے صابر جن کا میں نے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے صابر حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے صبر کی انتہا کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، 40 بچے ان کی بیویاں، بیٹے اندر ہیں، مکان گرا، سب مر گئے۔ شیطان نے کہا اے ایوب تو عبادت کر رہا ہے، ادھر تیرے رب نے تیری ساری اولاد مار دی۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کی حد تک پہنچتے ہوئے فرمایا اس کا مال تھا وہ لے گیا، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں 4000 کیڑے پڑ گئے، وہاں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کی انتہا کر دی۔ نوح علیہ السلام کو زخم لگتے تھے، اللہ شام کو شفا دے دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر میں کیڑے پڑتے ہیں اور زندگی کے ایک حصے کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ شفائے کلی دے دیتا ہے، لیکن حسین کے صبر کو کس ترازو میں تولو گے؟ 360 زخم ہیں، 72 لاشیں سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ میں راضی ہوں، بس تو پاس ہے، امتحان کی ضرورت نہیں،
بس تو پاس ہو گیا، امتحان کی ضرورت نہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہمارے پاس آؤ۔ حسین جیسا صبر کون کر سکتا ہے؟ حسین علیہ السلام نے کہا میں رعایتی نمبر نہیں لوں گا، میں رعایتی نمبر نہیں لوں گا۔ حسین ہوں، میرے دائیں ہاتھ زکریا، میرے دائیں ہاتھ زکریا کی روح ہے۔ حسین ہوں، میرے دائیں ہاتھ میں زکریا کی روح ہے، بائیں ہاتھ یحییٰ علیہ السلام کی روح ہے۔ 1.25 لاکھ نبی سامنے ہیں، کرسی پر تاج پہن کر میرے نانا جان بیٹھے ہوئے ہیں کہ حسین رعایتی نمبر نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امام حسین علیہ السلام جیسا صبر کسی نے نہیں کیا آج تک۔ آج تم اپنے آپ کو دیکھو، اگر کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو دوسرے سنبھال لیتے ہیں، سنبھالتے ہیں۔ قربان 3 دن کے پیاسے پر کہ 72 میتیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بھی علی کا لال کیسے کھڑا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، محرم کی 10ویں رات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر جناب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں۔ آج کئی لوگ اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار امام حسین کو جو ہے رضی اللہ عنہ کہو، علیہ السلام مت کہو، حالانکہ علیہ السلام کہنا کوئی غلط نہیں ہے، علیہ السلام کہنا اہل بیت کو کوئی غلط نہیں ہے، مولا علی کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں علیہ السلام کہنا۔ اے ظالم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہونے والا ہے تو اسے علیہ السلام نہیں کہتا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، عاشورے کی رات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا عباس یزیدی لشکر میں جاؤ، ان سے کہنا ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے خالق کی عبادت کریں اور صبح میدان میں بات ہو جائے گی۔ مولوی آج تک اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یزیدیوں سے اس لیے رات کی مہلت لی تھی کہ 1 رات کسی طریقے سے اور مل جائے، چنانچہ ڈرے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم حسین ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ تو اس ہستی کے بھائی ہیں جنہیں عالمین بنت علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں۔ سیدہ کا خطبہ کیا ہے؟ اگر دمشق کے بازار کا سیدہ کا دیا ہوا خطبہ نہ پڑھتا میں تو شاید میں بھی مولوی بن جاتا۔ سیدہ نے دمشق کے بازار میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، او کوفے میں بسنے والے رسول کے غداروں، اے شام کے رہنے والے نبی کے باغیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا بھائی غازی عباس ڈرتے ہوئے رات کی مہلت لینے گئے تھے؟ نہیں، غازی نے مہلت لی نہیں تھی بلکہ یزیدی لشکر کو مہلت دی تھی کہ شاید کوئی ہدایت پر آ جائے، اور جس کے مقدر جاگے وہ حر تھا، حر کے مقدر جاگے وہ ہدایت پر آ گئی، اور جس کے مقدر اچھے تھے حر رضی اللہ عنہ، کیا وہ آ نہیں گئے؟ کیا وہ ہدایت پر نہیں آئے؟ حر کا غلام حر کو پانی پلا رہا ہے، حر میدان سے حسینی خیموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سپاہی نے کہا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ حر نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حق حسین ہے، باطل یزید ہے، اللہ حسین کی طرف ہے، رسول حسین کی طرف ہے، ابو بکر حسین کی طرف ہے، علی حسین کی طرف ہے، قرآن حسین کی طرف ہے، صبر حسین کی طرف ہے، نور حسین کی طرف ہے، اور باطل یزیدی لشکر کی طرف ہے، شیطان یزیدی لشکر کی طرف ہے، ظلم یزیدی لشکر کی طرف ہے، بے غیرتی یزیدی لشکر کی طرف ہے۔
سپاہی نے کہا پھر؟ حر نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں۔ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسینی لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ کسی نے بتایا امام حر گھوڑے پر سوار تلوار لٹکا کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا آنے دو، مجھے علم ہے کیوں آ رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا حضور کیوں آ رہا ہے؟ امام نے فرمایا حر دعائے حسین سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، حر دعائے حسین سے آ رہا ہے، جیسا کہ میرے نانا جان نے عمر کو مانگا تھا، میں نے حر کو مانگا ہے۔ جب حر قریب آیا کہنے لگا مولا حسین علیہ السلام میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کے لشکر کو حراست میں رکھنے والا میں ہوں، پانی بند کرنے والا میں ہوں۔ امام نے فرمایا چل جہاد پر تجھے معافی ہے، تجھے معاف کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ میدان کربلا کا پہلا شہید حر ہے۔ حر میدان کربلا میں یزیدیوں سے مقابلہ کرنے ہی جا رہے ہیں۔ میرے ذہن نے سوال کیا جو نمازیں حر نے یزیدی بن کر ادا کی ہیں وہ نمازی بھی ختم، وہ روزے بھی ختم، وہ عبادتیں بھی ختم، اور ابھی جمعے کی نماز ہوئی نہیں ہے، تو حر کو روک لیں، ایک نماز تو حسینی لشکر میں ادا کر لیتے۔ آواز آئی اصغر علی مصطفی نہیں، اگر نماز تک روکا تو مولوی کہیں گے حر کو نماز جنت میں لے گئی۔ میں پہلے بھیج رہا ہوں تاکہ سب کو علم ہو جائے، حر کو جنت میں شبیر علیہ السلام کی محبت لے کر گئی ہے۔ نماز تو نہیں گئی، محبت لے کر گئی ہے۔ نماز نہیں تو میں عرض کر رہا تھا 10ویں رات کی بات، حضرت عباس علیہ السلام مہلت دے کر واپس آئے۔ پھر میرے امام نے اپنے وفادار غلام نافع بن ہلال بجلی کو بلایا، فرمایا نافع ادھر آؤ۔ عرض کی مولا کہاں جانا ہے؟ امام نے فرمایا میں اپنے غلاموں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ ان کے حوصلے پست تو نہیں ہیں، ان کے حوصلے پست تو نہیں ہیں۔ رات کا وقت ہے، خیموں میں 10ویں محرم کی رات ہے، رات کا وقت ہے، خیموں میں امام حسین علیہ السلام کے غلام عبادت میں مصروف ہیں اور دعاؤں میں مصروف ہیں کہ پروردگار ہم نے صبح تیرے محبوب کے نواسے اور دین کی سربلندی کے لیے قربان ہونا ہے، یا اللہ ہماری قربانی قبول فرمانا۔ رات کا وقت ہے، خیموں میں امام حسین علیہ السلام کے غلام عبادت میں مصروف ہیں اور دعاؤں میں مصروف ہیں کہ پروردگار ہم نے، اور دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہم نے صبح تیرے محبوب کے نواز سے اور دین کی سربلندی کے لیے قربان ہونا ہے، یا اللہ ہماری قربانی قبول فرمانا۔ جناب نافع دیکھ رہے ہیں کہ خیمے سے ایسی آواز آتی ہے کہ جیسے شہد کے چھتے میں مکھیاں بھنبھناتی ہیں، ویسے عبادت میں مصروف ہیں۔ امام علی مقام کے آگے آگے ہیں، نافع بن ہلال پیچھے پیچھے، امام علی مقام آگے آگے ہیں، نافع بن ہلال پیچھے پیچھے ہیں۔ خیموں کے باہر سے امام گزرے ہیں اور اپنے اصحاب کی عبادت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر اہل بیت اطہار کے خیام شروع ہو گئے۔ نافع احترام میں رک گئے۔ میرے امام نے فرمایا نافع ٹھہرنا نہیں، چلتے رہو۔ وہ خیمہ آیا کہ جس میں رہنے والوں کی شان قرآن یوں بیان فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ خیمہ آیا جس کے مکینوں کا جبریل بھی حیا کرتا ہے۔ آئیں اس کی دلیل حدیث پاک سے دیتا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں، فرمایا علی کہاں ہے؟ علی آئے، صحابہ بھی پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کافی دیر سے یہاں
ہم کافی دیر سے یہاں حاضر ہیں، سورج نکلتا ہی نہیں، سورج طلوع نہیں ہو رہا تاکہ ہم نماز پڑھ لیں، سورج نکلتا ہی نہیں تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ فرمایا علی گھر جاؤ، میری صاحبزادی گھر میں آرام کر رہی ہے، اس کے سر سے چادر اس طرح اتری ہوئی ہے کہ اس کے بال ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جتنی دیر تک وہ بال پردے میں نہ جائیں سورج طلوع نہیں ہوگا۔ نافع بن ہلال بجلی کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ آیا، امام نے نوافل سے فرمایا ٹھہرو، امام نے نافع سے فرمایا ٹھہرو، نافع رک گئے، امام علی مقام خیمے کے اندر تشریف لے گئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کھڑے ہو کر امام علی مقام کا استقبال کیا، ارے حسین ابن علی جیسا بھائی کوئی نہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسی کوئی بہن نہیں ہے۔ خیمے میں شمع جل رہی ہے، امام علی مقام نے ایک خط نکالا، سیدہ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا بہن جو ہم نے روز ازل رب تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے فرشتہ دے کر گیا ہے، جبریل نے کہا ہے یا حسین وہ وقت آ گیا ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، بی بی رونے لگی، امام علی مقام نے دلاسا دیا، بی بی زینب نے فرمایا بھائی میری اماں جان بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی، امام نے فرمایا کون سی وصیت تھی؟ سیدہ زینب نے فرمایا بھائی ایک مرتبہ امی جان نے فرمایا تھا زینب تم پر ایک رات کربلا میں ایسی آئے گی تمہارے بھائی کا محاصرہ کیا جائے گا، رات کو تیرا بھائی حسین تیرے خیمے میں آئے گا، میری طرف سے اپنے بھائی کی گردن چومنا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر جھکا کر گردن بہن کے چہرے اقدس کی طرف پھیری، ارے وہ حسین جس کی چوکھٹ پر زمانہ سر جھکائے اور جس کے آگے حسین سر جھکائے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ امام علی مقام نے گردن جھکائی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آپ کی گردن کے 4 بوسے لیے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب میری گردن پر 4 بوسے کیوں دیے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا بھائی جان پہلا بوسہ اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے دیا ہے، دوسرا بوسہ اپنی والدہ بنت رسول سیدہ زینب سلام اللہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے، اور تیسرا بوسہ بھائی حسن علیہ السلام کی طرف سے، اور چوتھا بوسہ میری طرف سے چوتھا بوسہ جو ہے میری طرف سے ہوا۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آنسو نکلنے لگے، صابروں کے امام نے آنکھیں صاف کیں اور فرمایا بہن زینب آپ نے وعدہ پورا کر دیا، اب میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھی فرمایا بھائی وہ کون سا وعدہ ہے؟ امام نے فرمایا بہن دونوں بازو آگے کریں۔ امام علی مقام نے سیدہ کی کلائی پر 4 بوسے دیے، سیدہ نے پوچھا بھائی یہ 4 بوسے کیوں دیے؟ امام نے فرمایا بہن میں نے امی جان سے سنا تھا کہ سیدہ کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ روایات میں آتا ہے جب یہ بات ہو گئی سیدہ نے امام سے فرمایا بھائی آج آخری رات ہے، بیٹھ جائیں۔ امام خیمے میں بیٹھ گئے۔ سیدہ نے فرمایا اے علی مقام آپ زمانے کے امام ہیں لیکن زمانہ آپ کی قدر نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا بہن جو قدر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کیا اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے؟ امام نے فرمایا اے بہن میرے ساتھی بڑے وفادار ہیں، مجھ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے انبیاء سے ان کے حواری بھی نہ کرتے ہوں گے۔ سیدہ نے فرمایا اے بھائی جب آپ پر تیروں کی بارش ہو رہی ہو، تلواریں چلیں گی تو کہیں یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جائیں گے؟
امام علی مقام نے فرمایا یہ بڑے وفادار ہیں۔ نافع بن ہلال ساری بات سن رہا تھا، تلوار وہیں پھینک کر اپنے سب سے قریبی ساتھی جس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حبیب بن مظاہر؟ اس کی بات بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ بچپن میں حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، ان کو ایک ٹھوکر لگی اور حبیب بن مظاہر گر پڑے۔ آپ کے ناک پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ میرے آقا نے اپنی کملی مبارک کے ساتھ حبیب بن مظاہر کا منہ صاف کیا۔ میرے نبی تشریف لا رہے تھے، میرے آقا نے اپنی کملی مبارک کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کا منہ صاف کیا اور گود میں اٹھا لیا۔ ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے عرض کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ خصوصی شفقت فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے پتہ نہیں کہ میں اس بچے کے ساتھ کیوں محبت کر رہا ہوں؟ عرض کی آقا آپ ہی بتا دیں کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ میرے حسین کا وفادار ساتھی ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کی مولا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کل میرا حسین جا رہا تھا، پیچھے پیچھے یہ بھی جا رہا تھا، جس مٹی پر میرے حسین کا قدم لگتا تھا یہ وہ مٹی اٹھا کر چومتا تھا۔ جو حسین کے قدموں کی مٹی چومے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمائیں اور اس کو رسول اللہ چومیں، اور وہ کیسا ظالم ہے جو امام حسین کا نام نہیں چومتا۔ میں عرض کر رہا تھا نافع بن ہلال حبیب ابن مظاہر کو بلا کر کہنے لگا اے حبیب ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے۔ حبیب نے فرمایا کیا بات ہے؟ نافع میں نماز ادا کر رہا تھا اور تو نے مجھے درمیان میں سے ہی بلا لیا۔ نافع نے کہا زہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی، علی علیہ السلام کی صاحبزادی، علی کے بیٹے کے ساتھ شکوہ کر رہی ہے کہ پتہ نہیں امام کے ساتھ ان کے ساتھی وفا نہیں کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا پھر اب کیا کریں؟ نافع نے کہا اے حبیب ابن مظاہر اعلان کرو کہ امام کے ساتھی عبادت کو فی الحال چھوڑ دیں اور اکٹھے ہو جائیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے آواز دی اے ناصران حسین، اے ناصران حسین، اے ناصران حسین، اے اصحاب حسین آؤ۔ امام حسین کے 58 ساتھی اور 18 اہل بیت رسول کے افراد اکٹھے ہو گئے۔ جناب حبیب ابن مظاہر پائے کے مقرر تھے۔ آپ نے کہا بتاؤ تم وفا کرو گے یا نہیں؟ یہ بات امام کی بہن کے ذہن میں آئی ہے۔ آگے آگے حبیب ابن مظاہر ہیں، پیچھے باقی حسینی فوج ہے۔ سب خیمے کے باہر آئے، احترام کے ساتھ دستک دی۔ امام کے صاحبزادے باہر تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ حبیب نے کہا شہزادے بنت رسول کی صاحبزادی سے ہماری گزارش کریں کہ ہماری ایک ایک جان ہے، اگر ہماری کروڑوں جانیں بھی ہوں تو آپ کے بھائی کے قدموں پر قربان کر دیں۔ سیدہ نے اندر سے جواب ارشاد فرمایا، ایسا جواب جو اصحاب حسین کے لیے جنت سے بھی اعلیٰ انعام تھا۔ سیدہ نے فرمایا، اے بھائی اپنے جانثاروں سے جا کر کہہ دیں کہ اے اصحاب تمہارے جذبوں کو علی کی بیٹی سلام پیش کرتی ہے، تمہارے جذبوں کو علی کی بیٹی سلام پیش کرتی ہے۔
اس سے بڑی شان اصحاب حسین کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر سب لوگ اپنے خیموں میں مصروف عبادت ہو گئے۔ ساری رات اللہ کا ذکر ہوتا رہا، ساری رات سجدے ادا ہوتے رہے۔ صبح فجر کے وقت 10 محرم کی صبح فجر کے قریب میرے امام نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام کو بلایا۔ فرمایا اے علی اکبر اذان دو، کیونکہ جب اللہ اکبر کی صدا دیتے تھے اکبر، جب اللہ اکبر کی صدا دیتے تھے اکبر، ہر ذرے صحرا کو جگہ دیتے تھے اکبر، ہر ذرے صحرا کو جگہ دیتے تھے اکبر۔ جناب علی اکبر اذان کی جگہ پر آئے۔ کون علی اکبر؟ جس کا سارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا، جس کی پیشانی رسول جیسی، جس کی آنکھیں رسول جیسی، جس کے ہونٹ رسول جیسے، جس کا سارا چہرہ یوں کہ میرا رسول تشریف لے آیا ہو۔ 3 دن کی پیاس ہے، شبیہ رسول مصلی اذان پر تشریف لائے اور اذان دی۔ ملیا جے بانگا علی اکبر دی بولیے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں ساری رات اپنے غلاموں کا انداز دیکھتا رہا ہوں، اب میں دیکھوں کہ خواتین کا حوصلہ پست تو نہیں ہے۔ چنانچہ امام حسین نے خواتین کے جذبات دیکھے جو اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں کو امام کے قدموں پر قربان ہونے کی تلقین کر رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت زینب کے خیمے میں تشریف لائے۔ آپ بھی حضرت اون اور حضرت محمد علیہ السلام سے فرما رہی تھی اے اون و محمد، کل قیامت کے دن اگر اپنی والدہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بھائی کے بھانجے بن کر میدان میں مت جانا۔ اگر یزیدی تم سے سوال کریں تم کون ہو تو ان سے کہنا ہم امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں۔ پھر امام چلے گئے۔ ایک عورت کا خیمہ آیا، یہ وہ عورت ہے جس کی دعا سے جنت سے کھانے آتے ہیں، اس عورت کا نام حضرت فضہ ہے۔ امام علی مقام نے کان لگائے، خیمے سے فضہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اب رب العالمین کل کوئی عورت اپنا بیٹا قربان کرے گی، کوئی اپنا بھانجا قربان کرے گی، تو کوئی اپنا بھائی قربان کرے گی، کوئی اپنا شوہر قربان کرے گی۔ یا ذوالجلال، میں بوڑھی عورت تیرے رسول کے خاندان کی خادمہ ہوں، کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی میدان کربلا میں قربان کر دیتی۔ جو ہی امام حسین لجپال نے یہ جملہ سنا تو زہرا کا لال خیمے میں تشریف لے آیا اور فرمایا اماں فضہ۔ فضہ نے امام کی آواز سنی تو احترام کے لیے کھڑی ہوئی۔ امام نے فرمایا اماں فضہ یہ شکوہ کیوں کر رہی ہو؟ سنو، کل عورتیں میری رضا کے لیے اپنے اقربا قربان کرے گی، کوئی میرا بھانجا بن کر میدان میں آئے گا، کوئی میرا بھائی بن کر قربان ہوگا، کوئی میرا بھتیجا بن کر قربان ہوگا، لیکن اماں فضہ میں حسین کل جب میدان میں جاؤں گا تو تیرا بیٹا بن کر میدان میں جاؤں گا۔ آخر اذان ہوئی، امام نے تیمم فرمایا، نماز پڑھائی اور پھر معرکہ کربلا شروع ہوا۔ وہ معرکہ کربلا جو کائنات کے خال بن کر کائنات کے حسن میں اضافہ کر رہا ہے، وہ معرکہ کربلا جس کے ہونے سے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا ملا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں، جب اسلام آیا تو اس کی حفاظت، رسول کی حفاظت حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، اور جب اسلام پر مشکل وقت آیا تو بھی اس کو بچانے کے لیے ابو طالب کی ساری اولاد اسلام کو سہارا دینے کے لیے قربان ہو جاتی ہے۔ اور آج کا مولوی جسے اسلام مل گیا، جسے سب کچھ بغیر قربانی کے مل گیا، جسے نماز ادا کرنے کے لیے نرم مسلح مل گیا، جسے وضو کرنے کے لیے ٹھنڈ میں گرم پانی مل گیا، گرمی میں ٹھنڈا پانی مل گیا،
وہ ملا اس ابو طالب پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے جس نے فانوس بن کر اسلام کی شمع کی حفاظت کی، جس نے فانوس بن کر اسلام کی شمع کی حفاظت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری میں ساری عمر صرف کر دی۔ ایک غلط روایت لے کر مولوی اس ہستی کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے جس کی شان قرآن میں اللہ تعالیٰ احادیث میں میرا رسول علیہ السلام اور اقوال میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ اگر تجھے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ایمان میں شک ہے تو اسلام سے تیرا تعلق ہی نہیں، کیونکہ اسلام تو ابو طالب کا بھی احسان مند ہے، حسین کا بھی احسان مند ہے، علی کا بھی احسان مند ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میدان کربلا کا معرکہ شروع ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کربلا کے میدان میں یزیدیت کا ظلم اور امام حسین علیہ السلام کا صبر ایسا صبر کہ روئے زمین میں ایسا صبر کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ کربلا کے میدان میں امام کے 72 جانثار شہید ہوئے، جن میں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں 18 افراد تھے۔ شہید تو 72 ہوئے، ان 72 میں سے ایک قبر شریف ایسی ہے جو کہ امام علی مقام علیہ السلام نے خود کھودی، باقی تمام 71 قبور شریف کی تدفین بنو سعد قبیلے نے کی۔ جو قبر اطہر امام حسین علیہ السلام نے بنائی، یہ آپ کے صاحبزادے 6 مہینے کے شہزادے حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام کے قبر شریف ہے۔ اپنے لال کو دفن کیا۔ امام علی مقام کی شہادت ہونے سے پہلے اور تمام شہادتوں کے بعد آخری شہادت ہے، حضرت علی اصغر کے بعد امام کی شہادت ہوئی۔ جب حضرت علی اصغر دفن ہوئے، امام علی مقام اپنے صاحبزادے سیدنا زین العابدین کے خیمے میں آئے۔ امام زین العابدین سخت بخار میں ہیں اور بے ہوش ہیں۔ امام سرہانے کے قریب بیٹھے، نبوت والا آنچل امامت کے ہاتھوں میں ہے اور پنکھا جھلنا شروع کیا۔ جب امامت کی خوشبو زین العابدین کو آئی تو انہوں نے آنکھیں کھولتے ہی پہلا سوال کیا، ابا جان میرا چچا عباس کہاں ہے؟ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ اب امام نے فرمایا قد قتل، وہ شہید ہو گئے۔ ابا جان میرا علی اکبر؟ فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ ابا جان حبیب ابن مظاہر؟ فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹے زین العابدین سب شہید ہو چکے ہیں، 6 ماہ کا اصغر بھی شہید ہو چکا ہے، اب ایک تم ہو اور ایک میں ہوں۔ رسول کے بیٹے نے امام زین العابدین کو بٹھایا اور اپنے سر سے امام نے دستار اتاری اور زین العابدین کے سر پر رکھ دی۔ فرمایا بیٹے زین العابدین وقت کے امام تم ہو، یہ میرے نانا جان کی دستار ہے، اس کی عزت اب تمہیں رکھنی ہے۔ یہ فرما کر امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور یزیدی خیموں کی طرف منہ کر کے فرمایا کوئی جو رسول کے بیٹے کی مدد کرے ہے، کوئی جو رسول کے بیٹے کی مدد کرے ہے، کوئی جو رسول کے بیٹے کی مدد کرے۔ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا حسین نے آواز نہیں دی تھی۔ جب امام نے یہ جملہ فرمایا تو شہید ہونے والوں کے جسم اقدس ہلے اور آواز آئی جسے سننے والوں نے سنا کہ زہرا کے لال ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، ہم نچھاور ہونا چاہتے ہیں۔ امام کے لخت جگر نے شہداء کی لاشوں کا مشاہدہ فرمایا، آنکھوں میں مسکراہٹ آئی اور پھر یزیدی لشکر کی طرف دیکھ کر دوبارہ آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار جو میری مدد کرے۔ یکدم کالی سیاہ آندھی چھا گئی۔ امام نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا اور جب سامنے دیکھا وہاں ایک ڈراؤنی شکل کا انسان کھڑا تھا، ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ انسان کھڑا تھا، ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ رحمۃ للعالمین،
رحمت للعالمین نبی کے بیٹے میرا سلام قبول فرمائیں۔ امام نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا سرکار میرا نام ظافر جن ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہوں، میں آپ کے نانا جان کا امتی ہوں، آپ کے والد گرامی کا مرید ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کی آقا ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا تھا ظافر جاؤ اپنے علاقے میں چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا حسین بلائے گا تو خدمت میں حاضر ہو جانا۔ یا امام میں 1000 جنات کا سردار ہوں، میرے ماتحت 1000 جن بھی میرے ساتھ ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں پل بھر میں ساری یزیدی فوج فرات میں غرق کر دوں۔ زہرا کے لال نے فرمایا اے ظافر نہیں، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لوگ کیا کہیں گے جنات سے امت قتل کروا دی۔ امام نے فرمایا اے ظافر اللہ تجھے جزا دے، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ ظافر چلا گیا۔ امام نے پھر آواز دی حل من ناصر ینصرنا۔ تاریخ عاصم کوفی کے الفاظ ہیں، جب امام نے آواز دی تو ایک جنگل کا شیر دہاڑتا ہوا سامنے آ گیا۔ فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا یا حسین میں وہی ہوں جو بچپن میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ کربلا کے قریب جنگلوں میں چلے جاؤ، جب میں آواز دوں تو آنا، میں حاضر ہوں، مجھے حکم دیں۔ امام نے فرمایا اے ابو الحارث مجھے تیری ضرورت نہیں، جا۔ امام نے پھر فرمایا کوئی ہے میرا ناصر؟ تو دیکھا بیمار کربلا شہزادہ حسین امین امامت سیدنا زین العابدین، امین امامت سیدنا زین العابدین کھڑے ہیں، سر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ اور ہاتھ میں خنجر ہے، بخار کی شدت سے جسم جل رہا ہے، نقاہت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زین العابدین تم کیوں آئے ہو؟ عرض کی ابا جان اگر آج آپ پر فدا نہ ہوا تو زندگی کا فائدہ ہی نہیں۔ امام نے فرمایا زین العابدین نانا جان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہو؟ نہیں بیٹا، تم نے ابھی بہت کام کرنے ہیں۔ سرکار نے اپنے ہمشیرہ سے فرمایا کہ اے بہن زین العابدین کو خیمے میں لے جاؤ۔ امام نے فرمایا زین العابدین تو بھی اس امتحان میں ہمارا برابر کا شریک ہے، ہمارا امتحان ختم ہونے والا ہے لیکن تمہارا امتحان ابھی باقی ہے، ابھی تجھے مستورات کی حفاظت کرنا ہے۔ زین العابدین ابھی بیڑیاں پہن کر شام و دمشق کے بازاروں سے گزرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ حسین کا خون اپنے بابا جان کے امتحان پر پورا اترے گا۔ امام زین العابدین خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ امام کی 6 سالہ بچی جن کا نام سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، وہ سکینہ جو امام کے سینے پر سونے کی عادی تھی، بچی باہر نکلی اور بازو پکڑ لیا، کہنے لگی بابا جان العطش، پیاس پیاس پیاس۔ امام نے فرمایا بیٹی میں دریائے فرات پر جا رہا ہوں۔ بچی نے کہا بابا جان جو بھی پانی لینے گیا پھر واپس نہیں آیا، بابا جان ہمیں پانی نہیں چاہیے، آپ مت جائیں۔ امام نے فرمایا بیٹا جو تقدیر اللہ کی لکھی ہوئی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ بچی نے کہا بابا جان آپ پانی لے کر آئیں گے۔ امام نے فرمایا بیٹی برداشت نہیں کرو گی؟ بچی نے کہا جی بابا جان۔ امام علی مقام نے نیزہ پکڑ لیا اور زمین پر مارا، روایات میں آتا ہے 10 فٹ فوارہ باہر نکلا۔ امام علی مقام نے اب خورا پکڑ لیا اور پانی سے بھرا اور حضرت سکینہ کو دیا اور فرمایا بیٹی پانی پی لو، لیکن میری 2 باتیں سن لو، یا پانی پی لو یا بچوں کی شفاعت کا درجہ لے لو۔ امام علی مقام کی صاحبزادی نے پانی نہیں گرایا بلکہ سختی سے زمین پر پھینکا اور عرض کی بابا جان
میں ایسا پیالہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں تو قربان کرتی ہوں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے، فرمایا یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، میرا آخری سلام قبول کرو۔ پھر سیدہ زینب سے فرمایا بہن نانا جان کا پٹکا لاؤ۔ وہ پٹکا امام نے سر انور پر باندھا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا پٹکا اپنے کمر کے گرد باندھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذرا پہنی تیاری مکمل ہو گئی۔ زہرا کے لال امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے، بچوں کو تسلی اور وصیت کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ تاریخ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے 3 نام آئے ہیں۔ پہلا نام مرتجز، دوسرا نام میمون اور تیسرا نام دلدل تھا۔ اکثریت کے نزدیک مرتجز تھا، جسے بعض ذوالجناح بھی کہتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ میمون تھا، جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سواری فرماتے رہے، اور کچھ دلدل کا نام لکھتے ہیں۔ دلدل مولا کائنات کا گھوڑا تھا۔ بہرحال تینوں میں سے ایک گھوڑا تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں۔ امام گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں۔ گھوڑے پر اس طرح سوار ہوا جاتا ہے کہ ایک طرف سے رکاب میں پاؤں رکھو اور دوسری رکاب میں کوئی دوسرا پیر رکھے تو آسانی سے سوار ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام جب بھی سوار ہونے لگتے تو دوسری رکاب میں پیر حضرت غازی عباس رکھا کرتے تھے۔ جب امام علی مقام سوار ہونے لگے تو آپ نے آواز دی یا عباس، لیکن عباس تو شہید ہو چکے ہیں، ان کے بازو بھی کٹ چکے ہیں۔ امام علی مقام نے رکاب میں پاؤں رکھا اور سوچ رہے ہیں مجھے کوئی سوار کرے گا، اور سوچ رہے ہیں مجھے کون سوار کرے گا، مجھے کون سوار کرے گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے برقع منہ پر ڈالا، تشریف لائیں، فرمایا بھائی جان میں آپ کو سوار کرواتی ہوں۔ سیدہ زینب نے آپ کو سوار کرایا۔ آپ نے آخری سلام کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا نہیں چلا۔ امام کے چہرے انور پر جلال آیا، فرمایا مرتجز موت کا منظر دیکھ کر ڈر گئے ہو، چلتے کیوں نہیں ہو؟ امام علی مقام کی بات گھوڑے نے سنی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اے خداوند تو علی کل شیء قدیر ہے، زبان دے دے میں نبی کے لال سے بات کروں۔ اس کو زبان ملی۔ اس نے امام سے عرض کی مولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے تھے تو چلتی کیوں نہ تھی؟ امام نے فرمایا اسے منع فرمایا تھا کہ چلنا نہیں، اس لیے نہیں چلی۔ مولا، گھوڑے نے عرض کی مولا میں اڑ کر امام نے فرمایا اللہ نے اسے منع فرمایا تھا، اسی وجہ سے نہیں چلی تھی۔ گھوڑے نے عرض کی مولا میں اڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں، میرے پیروں کی طرف دیکھیں۔ امام نے گھوڑے کے پاؤں کی طرف دیکھا کہ 6 سال کی بچی پاؤں سے چمٹی ہوئی ہے اور زبان سے یہ کہہ رہی ہے مرتجز دلدل تم جس کو لے کر گئے ہو وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا جان کو نہ لے کر جانا۔ امام حسین علیہ السلام پھر گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی صاحبزادی کو پیار کیا اور فرمایا راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے۔ امام نے فرمایا بیٹی
اب تم یتیم ہونے والی ہو۔ بچی نے فرمایا بابا جان یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی نہ پوچھ کہ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ یتیم ہے۔ بیٹی نہ پوچھ کہ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ یتیم ہے۔ امام علی مقام بیٹی کو پیار کر کے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ فرمایا اے عمرو بن سعد میں تجھ سے 3 باتیں کرتا ہوں، ان میں سے ایک مان لو۔ اس نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ کہ تو مجھے جانے دے، میں اپنے بچے لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پانی پلاؤ تاکہ میں تازہ دم ہو کر جنگ کروں۔ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا تم 40,000 ہو، میں اکیلا ہوں، لہٰذا اس طرح مجھ سے جنگ کرو کہ اکیلے ہو کر آؤ۔ اکیلے ہو کر آؤ۔ اس نے کہا یہ بات میں مان لیتا ہوں۔ عرب کا رواج تھا 3 باتیں کرو تو مخالف 3 میں سے ایک مان لے، چنانچہ اس نے کہا مجھے یہ شرط قبول ہے۔ امام کے مقابلے میں سب سے پہلا لعین جس کا نام تمیم ابن قطعہ تھا مقابلے میں آیا۔ آپ نے فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے فضائل کو بھی مانتا ہوں، لیکن یزید سے انعام ملنے کی توقع ہے جو مقابلے میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بدبخت اس شقی نے تجھے کیا انعام دینا ہے، بہرحال آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس نے وار کیا، ذوالفقار حیدری کی ایک ضرب لگی اور تمیم فی النار ہو گیا۔ دوسرا لعین مقابلے میں آیا، اس کا نام جابر ابن قاہر تھا۔ اس نے آتے ہی تکبر کی وجہ سے زمین میں اپنا نیزہ گاڑا اور زمین سے گرد اڑی۔ امام نے اپنے نیزے کا وار اس کے گڑے ہوئے نیزے پر کیا اور وہ توڑ دیا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کیا بنا، لیکن امام نے اس پر وار کر کے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر تیسرا جنگجو آیا، اس کا نام بدر بن سہیل تھا۔ اس نے کہا عمر بن سعد مجھے اس کے مقابلے میں کیوں بھیج رہا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا اے بدر مجھے پتا ہے کہ یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس لیے تجھے بھیج رہا ہوں، پورے عرب میں اس سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اس نے غصے میں کہا پھر میرے 4 بچے ہیں، 4 بہادر ہیں، میرے 4 بچے ہیں، 4 بہادر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیج دیکھنا، ابھی حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے لے آتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جب وہ میدان میں آیا امام علی مقام نے فرمایا تیرا باپ تیری موت برداشت کر لے گا؟ تیرا باپ تیری موت برداشت کر لے گا؟ اس نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا کون مرتا ہے۔ اس نے وار کیا، امام نے اس کا وار بھی روکا اور ایسا جمع ہوا وار کیا کہ وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ بدر بن سہیل نے جب اپنے بیٹے کو جہنم رسید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ میدان میں آیا، کہنے لگا حسین تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ہے۔ امام نے فرمایا تیرا ایک بچہ گیا ہے، تیری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ہے، میرے سب بچے شہید ہو چکے ہیں، لیکن میرا انداز دیکھو۔ امام نے بدر کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ شمر نے عمر بن سعد سے کہا اے عمرو اگر ایک ایک بھیجتے رہے پھر ہماری فوج سے کوئی سپاہی زندہ نہیں بچے گا۔ عمروں نے کہا پھر کیا کریں؟ تجویز دو۔ اس نے کہا میری تجویز ہے کہ 3 گروہ بنا لو، ایک وہ ہو جو حسین پر تیروں کی بوچھار کر دے، دوسرا حصہ وہ ہو جو پتھر مارے، اور تیسرا حصہ وہ ہو
جو ایک ہی وقت میں تلواروں سے حملہ کر دے۔ علی کا لال حسین علیہ السلام ایک ہے، مقابلے میں 40,000 کے قریب یزیدی ہیں۔ ایک گروہ تیروں کی برسات کرنے لگا، ایک گروہ پتھروں سے حملہ کرنے لگا، تیسرے گروے نے اکٹھے تلواروں سے حملہ کر دیا۔ ایک لعین نے کہا، حسین ہمیں تیری تلوار سے ڈر لگتا ہے، یہ ذوالفقار حیدری ہے، جو بھی تیرے مقابلے میں جاتا ہے مارا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے ذوالفقار حیدری کا منہ زمین کی طرف کر دیا اور زمین پر پھینک دی، نیزہ بھی زمین پر پھینک دیا اور فرمایا، اگر کسی میں ہمت ہے تو لے لو۔ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ تلوار حیدری لے سکتا۔ امام نے جنگ کی 53 منٹ کی جنگ میں امام علی مقام نے 1950 یزیدی مارے، اور تھوڑی دیر کے لیے یزیدیوں کو یوں محسوس ہونے لگا کہ آج ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ امام جس طرف جاتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے، امام جس طرف جاتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے، حتیٰ کہ یزیدی پسپائی پر مجبور ہو کر پیچھے بھاگے اور 12 میل پیچھے مقام ذوالکفل تھا وہاں پر چلے گئے، اور علی کے لال علی کے شیر نے فرات پر اکیلے قبضہ کر لیا، اپنا گھوڑا دریائے فرات میں ڈال دیا اور گھوڑے کی لگام چھوڑی کہ پانی پی لے، لیکن حسین کا گھوڑا تھا ایسا وفادار تھا کہ 3 دن کا پیاسا تھا لیکن پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور چلو امام علی مقام علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور چلو بھر کے اپنے لبہائے مبارکہ کے قریب کیا۔ علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، حضرت عباس کی پیاس یاد آ گئی، اور محمد اور قاسم بن حسین کی پیاس یاد آ گئی، علی اکبر کی پیاس یاد آ گئی۔ میرے امام نے ہاتھوں میں لیا ہوا پانی پھر فرات میں پھینک دیا۔ ایک لعین ابو الحنوق دیکھ رہا تھا، اس نے نشانہ لے کر تیر مارا، تیر امام پاک کے ہونٹ مبارک پر لگا۔ تیر مبارک امام حسین کے ہونٹ مبارک پر لگا، اس ہونٹ مبارک پر لگا جسے میرے آقا امام الانبیاء چوما کرتے تھے۔ تیر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا اور سارا خون امام نے اپنے ہاتھوں پر لیا اور آسمان کی طرف پھینکنے لگے۔ آواز آئی، حسین اگر تو نے اپنا خون آسمان کی طرف پھینک دیا تیرے نانا جان کی امت پیاسی ہی مر جائے گی، ہم کبھی بھی بارش نہیں برسائیں گے۔ امام علی مقام نے سوچا خون زمین پر پھینک دوں۔ آواز آئی، اے زہرا کے لال اگر آپ نے خون زمین پر پھینکا تو زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے امام حسین علیہ السلام نے سارا خون اپنی سفید ریش مبارک پر مل لیا۔ دوسرا تیر خولی بن یزید نے مارا، یہ تیر میرے امام پاک کے حلق مبارک پر لگا۔ حضرت امام علی مقام تیر نکالنے لگے۔ سنان بن انس بدبخت نے آپ کے پہلوئے مبارک پہ برچھی ماری اور زہرا کے لال سے گھوڑے کی لگام چھوٹ گئی۔ کائنات کا ہر بندہ زمین پر گرنے والا شہید ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے رسول کے بیٹے میری مدد کرنا، لیکن اب حسین علیہ السلام گرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے آواز دی، ادرکنی یا رسول اللہ۔ دریائے فرات سے 1 میل دور امام علی مقام کی مقتل گاہ ہے، یعنی 1.5
فرلانگ جب امام زمین پر تشریف لائے، امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے سے بچے جن کا نام عبداللہ بن حسن تھا یہ بھی بچنے والوں میں شامل تھے۔ خیمے سے دوڑے، بیوی نے دوڑ کر عبداللہ کا بازو پکڑا لیکن عبداللہ نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ روایات میں آپ کی عمر مبارک 4 سال یا 5 سال تھی۔ عبداللہ بھاگتے ہوئے میدان کربلا میں اس جگہ پر پہنچے جہاں شمر خنجر لے کر وہاں موجود تھا۔ عبداللہ بن حسن علیہ السلام نے فرمایا، او حرام زادے، عبداللہ بن حسن نے فرمایا، او حرام زادے، او خبیث عورت کے بچے، میرے چچا جان کو قتل کرو گے؟ امام نے آنکھ کھولی، فرمایا، بیٹا عبداللہ واپس چلے جاؤ۔ عبداللہ نے کہا، چچا جان اللہ کی قسم میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، آل محمد کا گھرانہ کیا گھرانہ ہے! دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے صائم، میرے محبوب محمد کے گھرانے والے۔ خولی بن یزید نے تلوار سے امام علیہ السلام کے گلے پر وار کیا لیکن عبداللہ بن حسن اپنے چچا جان کے اوپر لیٹ گئے۔ وہ تلوار عبداللہ کو شہید کرتی ہوئی گزر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہیں۔ یزیدی چاہتے ہیں امام کی گردن مبارک کاٹ لیں۔ سب سے پہلے شیش بن رمد آیا، تلوار ہاتھ میں ہے۔ امام نے آنکھیں کھول کر شیش کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ بھاگ کر واپس چلا گیا۔ سنان بن مالک نے پوچھا، واپس کیوں ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے امام حسین کی طرف دیکھا اور مجھے ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر آئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نوجوان تھے اور کربلا کے میدان میں حضرت عون و محمد کے بعد شہید ہوئے۔ سنان کہنے لگا، تم بزدل ہو میں جانتا ہوں، تم بزدل ہو میں جاتا ہوں۔ سنان نیزہ لے کر امام کی گردن جدا کرنے کے لیے قریب آیا۔ امام علی مقام نے آنکھ کھولی، اس کی طرف دیکھا، سنان بھی بھاگا۔ شمر نے پوچھا، سنان کیا ہوا؟ سنان کہنے لگا، شمر مجھے حسین کی آنکھوں میں سے علی کی ہیبت نظر آئی اور میں ڈر کر بھاگا۔ شمر نے کہا، تم بزدل ہو میں جاتا ہوں۔ امام علی مقام زمین پر سیدھے لیٹے ہوئے ہیں۔ شمر ظالم بھاگا آیا، امام کے سینہ اطہر پر سوار ہوا۔ عزیزان گرامی، شمر لعین نے امام کی زلفوں کو ہاتھ ڈالا جو بوسہ گاہ رسول تھی۔ علی کے لال نے آنکھیں کھولی، فرمایا، تو کون ہے؟ کہنے لگا، میں شمر ذوالجوش ہوں۔ امام نے فرمایا، ذرا سینہ دکھاؤ۔ اس نے سینہ دکھایا، اس کے سینے پر سور کے مثل برس کے نشانات تھے۔ امام نے فرمایا، اپنا منہ کھول۔ جب اس نے منہ کھولا تو آپ نے دیکھا اس کے دانت کتے کے دانتوں جیسے تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا، صدقتا یا رسول اللہ، میرے نانا جان نے سچ فرمایا تھا۔ شمر بولا، کیا کہا تھا؟ امام نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ حسین تیرے قاتل کے سور جیسے بال ہوں گے، کتوں جیسے دانت ہوں گے، کتوں جیسے اس کے دانت ہوں گے۔ پھر امام نے فرمایا، اے شمر ایک بات بتاؤ، آج دن کون سا ہے؟ اس نے کہا، جمعے کا دن ہے، 10 محرم تاریخ ہے۔ امام نے فرمایا، وقت بھی جمعے کا ہے۔ اے ظالم، میرے نانا جان کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں اور تم ان کے نواسے کو شہید کرنے لگے ہو۔ شمر نے کہا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ امام نے فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ میرے سینے سے اتر جاؤ اور میرا منہ کعبے کی طرف کر دو تاکہ میں آخری سجدہ کر لوں۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ امام نے منہ پھیرا
اور زندگی کا آخری سجدہ ادا کیا۔ جو ہی امام سجدے میں گئے، شمر نے خنجر چلانے کی کوشش کی۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ آپ ہڑبڑا کر اٹھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا عبداللہ کیا بات ہوئی جو اس طرح اٹھے؟ آپ نے فرمایا، چند لمحات پہلے مجھے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں شیشی ہے، سر مبارک میں مٹی بھی خاک آلود ہے، اور اللہ کا رسول رو رہا ہے۔ ان کے ہاتھ میں شیشی ہے، میرے نبی کے ہاتھ میں شیشی ہے اور سر میں مٹی لگی ہوئی ہے، اور میرے رسول رو رہے ہیں۔ اے عالمین، میں نے عرض کی ہے عالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شیشی میں کیا ہے؟ زلفیں پریشان کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا، اے عبداللہ، صبح سے لے کر اب تک میں کربلا کے میدان میں اپنے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں 24 دن کے بعد امام کی شہادت کی خبر پہنچی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن بیٹھی تھیں۔ اچانک آپ کی نظر شیشی پر پڑی جس میں مٹی تھی۔ یہ شیشی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دی تھی اور فرمایا تھا، ام سلمہ یہ مٹی سنبھال لو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا مٹی خون بن چکی ہے، آپ بھی ہڑبڑائیں کہ امام علی مقام نوازۂ رسول کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے جب سجدہ کیا، اس ظالم شمر نے خنجر کا وار کیا۔ امام علی مقام کے سر اقدس پر 13 ضربیں لگ چکی تھیں۔ پہلی ضرب پر تمام انبیاء نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم جا رہے ہیں۔ یوں تمام آنے والے آہستہ آہستہ جاتے رہے۔ آخری ضرب پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ جو ہی امام علی مقام کا سر انور جدا ہوا، کربلا کی فضاؤں میں ایک آواز آئی، قد قتل حسین، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آسمان پر سرخی پیدا ہو گئی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ شفق امام کی شہادت سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ شفق صبح سورج طلوع کے وقت آتی ہے یا مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ شفق 10 محرم 11 ہجری سے شروع ہوئی اور امام کی شہادت کا اثر ایسا ہوا کہ بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہی خون ہوتا۔ کربلا کے میدان میں تمام برتنوں میں خون ہی خون آ گیا۔ آسمان پر سیاہ اندھیری چھائی اور خون کے قطرات گرے۔ عزیزان گرامی، وہاں کے ہر فرد نے یہ آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ امام علی مقام کی شہادت کائنات کا وہ عظیم سانحہ ہے کہ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب دنیا میں نہ ہوتا۔ امام کی وہ کریم ذات اقدس ہے کہ قیامت کے دن کربلا کی زمین اٹھا لی جائے گی۔ جنتی جنت میں پوچھیں گے، یا اللہ یہ ستارہ جنت میں جو چمک رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو رضوان کہے گا یہ کربلا ہے۔ یہ ستارہ جنت سے اوپر ہوگا اور جنتیوں کو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، اس بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ ہی جنت میں کیسا مقام ہوگا۔ امام علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ امام نے یہ مقام خیرات میں نہیں لیا بلکہ محنت کر کے لیا، اور وہ قربانی جس کی ابتدا 5000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، لیکن اس کی تکمیل امام علی مقام نے فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے عظیم ذبیحے کی قربانی قبول فرمائی۔
آج تک لوگ اس عظیم ذبیحے کو دمبا سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، نبی کا فدیہ دمبا نہیں ہو سکتا۔ ذبیحے عظیم کی ہوئی تکمیل آپ پر ذوق منا کا حاصل مصدر حسین ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبیحن عظیم آمد پسر، کہ باپ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے۔ علی فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، اور بیٹا بھی ذبیحن عظیم کی تفسیر ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ عزیزان گرامی، امام 12 ہوئے ہیں، ان میں ایک نام ہے جو بار بار آ رہا ہے۔ ویسے تو علی اور حسن بھی 2-3 مرتبہ ہے، لیکن حسین ایک ہی ہے۔ ویسے بھی اللہ کے کارخانہ قدرت میں حسین ایک ہی ہے۔ کون حسین؟ کہ آپ سے محبت کرنے والا قیامت کے میدان میں بھی پچھتائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اہل بیت کی محبت، ان کا پیار اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔